امپورٹڈ جو ہیں یہ ایکسپورٹ ہونے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح پہلے الیکشنز میں ہوا ہے ان کے ساتھ. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ڈوگر صاحب، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کی، ایک تو اس حوالے سے حکمت عملی بتائیں، اور سیاسی حکمت عملی اب اس موجودہ صورتحال میں کیا ہوگی؟ دیکھیں، مذاکرات کی جہاں تک بات ہے وہ تو تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں کہ الیکشن کا ایک ماحول بننا چاہیے. لیکن جو 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں جو سپیچ کی شہباز شریف نے، اس نے بڑا مایوس کیا جب انہوں نے بات کی کہ جی معافی مانگنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تو اس سے قطعاً یہ نہیں لگ رہا کہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل ٹمپریچر ڈاؤن ہو. آپ جانتے ہیں کہ سب جو آج بحران ہے، ایسا بحران کبھی 70 میں بھی نہیں دیکھا. آئینی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، اور سیاسی درجہ حرارت بھی پارے پہ ہے، اور ملک میں ہر طرف ہر بندہ پریشان ہے کہ ہوگا کیا. اور اس سارے کا حل یہی ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازم ہے کہ ایک صاف شفاف الیکشن ہو. اس لیے پوری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، ابھی شام ہم یہاں سے سیدھا لاہور جا رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر سینئر لیڈرشپ اس چیز کا جائزہ لے گی کہ کس طرح ہم اس بحران کو کم کر سکتے ہیں. اور اس کو بحران کو کم کرنے کے لیے تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اپنا ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. آج بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سماعت تھی کیس کی، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 11 بجے تک جو ہے وہ کیس کی سماعت کل ملتوی کر دی گئی ہے. تو یہ کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، چیف جسٹس صاحب بڑے کلیئر ہیں، اور پوری قوم جو ہے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. واضح ہے چیز. سر اور گورنمنٹ جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں بائیں کر رہی ہے. وہ تو قانون میں، ایک آئین میں چیز واضح ہے. فیصل صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو بیان آیا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ 4 رکنی ججز کا جو ہے وہ بینچ کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اس پر کیا کہیں گے؟ تو نہ مانیں، ان سے کیا ہوگا؟ ان کے نہ ماننے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سال آپ دیکھ رہے ہیں فیصل صاحب الیکشن ہوتا ہوا؟ جی ہاں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا جس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نااہل ہو جائیں گے، تو انہیں عدالت لگے گی، اور اس کا پریسیڈنس بھی موجود ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ حکومت کے جو لوگ ہیں یہ اب امپورٹڈ جو ہیں یہ ایکسپورٹ ہونے والے ہیں. حکومت کیوں جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں آنا چاہ رہی ہے؟ آپ کو نہیں پتا راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ عمران خان، اس کی وجہ عمران خان ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی ہے جس وجہ سے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح پہلے الیکشنز میں ہوا ہے ان کے ساتھ. لیکن ابھی ان کو چاہیے کہ پالیٹکس جو ہے اس میں آپ جا کے عوام میں اپنی کیمپین کریں اور ہمت نہ ہاریں. ایک دن آئے گا آپ بھی فتح یاب ہوں گے.